اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، ارحم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے ہومیو ڈاکٹر منظور حسین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ سب کو صحت و سلامتی، خیر و عافیت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، آج ہماری یہ معدے کی سیریل کی یہ 5ویں ویڈیو ہے، جو کہ بہت ہی خاص معدے کے امراض کے لیے کام کرتی ہے۔ اس میں آج جو امراض، جو علامتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ عموماً ہمارے گھروں میں ارد گرد بہت پائی جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے حسب سابق میں اس کی مرکزی علامت بتاؤں گا کہ اس مرکزی علامت کے ہوتے ہوئے اگر باقی علامتیں پائی جائیں تو یہ دوائی انشاءاللہ تیر بہدف کام کرے گی۔ تو مرکزی علامت کی طرف آتے ہیں۔ اس کی مرکزی علامت میں مریض کو بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے، مگر 2-4 لقمے لینے سے ہی اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت ہی زیادہ مرکزی علامت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی علامت میں پیٹ کے نچلے حصہ میں ری کی زیادتی ہوتی ہے، گیس، ہوا، اور اس کے علاوہ گرم چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ شام 4 سے 8 بجے تک علامات میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ باتیں مرکزی علامات والی آپ نے یاد رکھنی ہے، جس میں ٹاپ پہ میں نے پہلی جو علامت بتائی ہے، پھر پیٹ کے نچلے حصے میں ہوا والی، اور اس طرح اب میں وہ باتیں بتاتا ہوں جن میں سے کوئی ایک ہو، 2 ہوں یا 4 ہوں، جو بھی پائی جائیں مرکزی علامات کی موجودگی میں، انشاءاللہ آج کی دعائی سے بہترین افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1، بد ہضمی ایسی ہوتی ہے جو نشاستہ یا خمیر والی غذا سے ہوتی ہے، نشاستہ یا خمیر والی غذا سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، اکثر بند گوبھی کھائی جاتی ہے، بند گوبھی یا پھلیاں وغیرہ اگر کھائی جائے تو ان سے بندے کو بد ہضمی ہو جاتی ہے، بھوک کی زیادتی ہوتی ہے اور پیٹ میں افارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ افارہ جو ہوتا ہے اس کی لہریں حرکت کرتی ہیں، پیٹ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی لہریں حرکت کر رہی ہیں۔ مریض کو روٹی کھانے سے تقریباً نفرت ہی رہتی ہے، کیونکہ 2-4 لقمے لگاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، مریض جس کا روٹی سے تقریباً بھاگتا ہی رہتا ہے۔ مریض کو میٹھی اشیاء کھانے کی خواہش ہوتی ہے، مریض کو میٹھی اشیاء، میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ اور پھر غذا کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ مریض کو ترش محسوس ہوتا ہے، جو کھاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ترش کھا رہا ہے، اور پھر اس کو ترش ڈکار آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ترش ڈکار وغیرہ یہ اوور لیپنگ کرتی ہوئی باتیں ہیں، جو کہ پچھلے بھی معدے کے معاملات میں ان کو میں بیان کر چکا ہوں، مگر یاد رکھیں ان میں مرکزی علامات کچھ اور تھیں، اس میں مرکزی علامت کچھ اور ہے۔ تو یہ چیزیں مرکزی علامات کی موجودگی میں پھر ان کو آرام آتا ہے۔ اب دیکھیں قوت ہاضمہ کی بڑی زبردست کمزوری ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہاضمہ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ رات کو عموماً مریض جاگ جاتا ہے، اور جب مریض جاگ جاتا ہے پھر مریض کو بھوک لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں پھر رات کو روٹی کھاؤں۔ جلندار ڈکار آتے ہیں جو صرف حلق تک آتے ہیں، جلندار ڈکار،
اور گھنٹوں تک یہ جلن جاری رہتی ہے۔ غذا اور مشروب مریض گرم پسند کرتا ہے، چاہے وہ کھانا کھائے یا کوئی شربت پیے، اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے یہ چیزیں گرم ہوں۔ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، رات کو علامت میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو دوستان عزیز وقار، معزز سامعین و ناظرین، یہ ہماری آج کی جو میں نے علامت بتائی ہیں، ان علامات میں پھر میں آپ کو یہ بات یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مرکزی علامات کی موجودگی میں یہ میری بتائے گی بقیہ علامات میں سے چاہے کوئی ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے چار ہوں، یا جتنی بھی ہوں، ان کا علاج اسی دوائی سے آئے گا جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوائی معدہ کے معاملات میں تیر بہدف کام کرے گی۔ تو معزز سامعین، اس دوائی کا نام ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم یہ آپ نے 200 طاقت میں لے لینی ہے، اور 200 طاقت میں لے کے آپ نے صبح کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے اس کے 5 قطرے، دوپہر کو کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے 5 قطرے، اور شام کو کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے اس کے 5 قطرے آپ نے مریض کو دے دینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض بہترین ہو جائے گا، اس کے معدے میں بہت زیادہ افاقہ محسوس ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ دیگر کئی اور معاملات میں انشاءاللہ بہت اثر انگیز ہوگی۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم صاحب کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرا مقصد مخلوق خدا کی خدمت۔ اس ویڈیو کو اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ ہمارے شیئر کرنے سے اگر کسی نے بھی اس سے استفادہ کر لیا تو یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی۔ اللہ حافظ۔